بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک ابتدائی اسلام میں جب مسجدوں کی تعظیم و تکریم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، میں کتے مسجد نبوی میں دروازہ یا حصار نہ ہونے کی وجہ سے آتے جاتے رہتے اور پیشاب کرتے تو صفائی کی غرض سے کسی جگہ پانی نہیں بہایا جاتا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتے کے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنا صدایا ہوا شکاری کتا چھوڑے وہ شکار کو مار دے تو اس کو کھا لو، اور اگر وہ اس میں سے کچھ کھا لے تو تم مت کھاؤ، اس لیے کہ یہ اس نے اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے عرض کی، بسا اوقات میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں اور اس کے ساتھ کوئی اور کتا بھی شریک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا شکار مت کھاؤ، کیونکہ آپ نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی تھی نہ کہ اس پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان حالت نماز میں ہی ہوتا ہے جب تک مسجد میں بیٹھے دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تا وقت یہ کہ حدث نہ ہو۔ ایک اجمی شخص نے پوچھا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدث کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آواز یعنی ہوا کا خارج ہونا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں اور جب لوٹ کر آئے تو وضو کے لیے پانی ڈالنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ دھوئے، سر اور موزوں پر مسح کیا۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمرو بن یحییٰ کے دادا تھے سے پوچھا کہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ نے پانی منگوایا جس سے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر 3 بار کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ چہرہ دھویا، پھر 2 بار اپنی کوہنیاں دھوئیں، پھر دونوں ہاتھوں سے آگے سے پیچھے تک سر کا مسح کیا، یعنی آگے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک لائے، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔